الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حصول برکت کے لیے ایک روایت عرض کیے دیتا ہوں. ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول بالخصوص بیرون ملک سے موصول ہونے والی کالز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، اپنے خواب بیان کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی کالز کو شامل کر لیا جائے. البتہ کثرت کی وجہ سے بعض اوقات بعض کالز کو جو ہے وہ ڈراپ کرنا پڑتا ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی ہمیں خواب بیان کریں ممکنہ صورت میں اس کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں. آج بھی ہمارے پاس بیرون ملک سے متعدد کالز موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں. آپ کے خواب اور پھر اس کی تعبیریں انشاءاللہ عز و جل بیان کی جائیں گی. اور وہ اسلام بھائی جنہوں نے اپنی کال ریکارڈ نہیں کروائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا دیکھنا بھی غیر مفید نہ ہوگا کہ خواب کی تعبیر کے ضمن میں کوشش ہوتی ہے کہ مدنی پھول وغیرہ بھی بیان کیے جاتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ رہیں گے تو مدنی چینل کی یہ برکت ہے کہ کوئی بھی سلسلہ ہو انشاءاللہ عز و جل آپ کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا. وقتاً فوقتاً سنتیں بیان ہوتی ہیں، آداب بیان ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہیے. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے. جنہوں نے اپنے خواب بیان کیے ہیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کی تعبیر سننے کے لیے جمع رہیں. اور جنہوں نے بیان نہیں کی، علم دین حاصل کرنے کی نیت، میرے متعلق کوئی مدنی پھول بیان کیا گیا تو اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے. اگر کوئی گناہ کے بارے میں ذکر کیا گیا اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. کوئی دعوت دی گئی اس کو قبول کروں گا. نیکی کی دعوت کو قبول کرنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر کرم ہوتا ہے وہی نیکی کی دعوت کو قبول کرتا ہے. تو اگر نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو قبول کروں گا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر گناہوں کے بارے میں تذکرہ ہوا تو ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. جو علم مجھے حاصل ہوا اسے اچھی طرح سمجھنے کے بعد، یاد رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤں گا. یوں آپ بھی نیکی کی دعوت دینے کے ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ کا بیٹھنا آپ کے لیے مفید ہوگا اور آخرت کے حوالے سے آپ کو اتنے ہی زیادہ فوائد حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیتوں کا عامل بنائے اور ہر نیک و جائز کام سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کا ذہن نصیب فرمائے. آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے اسلامی بھائی نے کیا خواب بیان کیا ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری وائف نے خواب دیکھا تھا، کوئی سفید بزرگ آئے ہوئے سفید لباس میں ایک دم، تو اس کی خواب کی تعمیر جاننا چاہتا تھا. بمبئی سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی اور اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا کہ انہوں نے کسی بزرگ کی زیارت کی، سفید لباس میں ملبوس تھے، چہرہ بھی نورانی تھا. تو خواب میں بزرگ کی زیارت کرنا یہ خیر و برکت کی علامت ہوا کرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خوابوں میں بزرگان دین کی زیارت کرتے ہیں، ورنہ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی بھی زیارتیں ہوتی ہیں. البتہ بزرگ کی زیارت کرنا باعث رحمت، باعث برکت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خیر و منفعت ملنے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھی کوشش کریں۔ البتہ آپ نے کہا میری وائف نے خواب دیکھا، میں نے جواباً کہا کہ آپ کی بچوں کی امی نے خواب دیکھا، تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ترغیباً ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیوی، میری وائف، اور بیوی اپنے شوہر کے بارے میں میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، یہ کہنے کے بجائے حیا کے زیادہ قریب یہ جملے ہیں، بچوں کی امی شوہر کہے اور بیوی جو ہے وہ یوں کہے کہ بچوں کے ابو، تو یہ زیادہ بہتر الفاظ ہیں۔ مائی وائف کہنا ناجائز یا گناہ نہیں ہے، لیکن حیا جس قدر زیادہ ہو اتنا ہی بہتر، اور اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اعمال میں بھی حیا ہوتی ہے، گفتگو میں بھی حیا ہوتی ہے، جملوں میں بھی حیا ہوتی ہے، تو جو جملہ جتنا زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ مدنی پھول۔ اسی طرح آپ اور بھی رشتوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، مثال کے طور پر میرا سالہ کہنے کے بجائے بچوں کے ماموں کہہ دینے میں بھی حیا کے زیادہ قریب ہے، ورنہ لفظ سالہ تو ویسے بھی عام طور پر زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، اور اس کا استعمال بھی اس طرح سے جو ہے وہ عموماً کیا تو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ اچھا لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، کسی کو کہنا ہو میرے سالے، تو امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے آپ یوں کہہ دیں میرے بچوں کے ماموں نے یوں کہا، میرے بچوں کے ماموں سے یوں بات ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے مدنی پھول بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا، اور یہ دعوت اسلامی کا اعزاز ہے، خاصیت ہے کہ اس کے مدنی ماحول میں ہمیں جہاں حرام اشیاء سے بچنے کا ذہن ملتا ہے، وہیں ہمیں جو افضل اعمال ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں، بہتر سے بہترین کی طرف جانے کا بھی ذہن ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم سعودی عرب سے بول رہے ہیں، عمر احمد۔ رات کی یعنی صبح فجر کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے پاس ایک تالاب ہے، وہاں میں اور میرے چچا گئے، اور میرے چچا باہر کھڑے ہو گئے اور میں مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ مچھلی پکڑ کے لایا گھر پہ، ایک کیل میں ٹانگ دیا۔ اس کے بعد میرے ابو میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا مچھلی پکڑ کے لائے کہاں رکھا، ان کو بنانا ہے، تو میں نے کہا وہ کیل میں ٹنگی ہوئی ہیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی۔ عمر بھائی عرب شریف سے آپ نے کال کی، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے خواب بیان کیا۔ آپ کے خواب کی تعبیر مال و منفعت ملنے سے ہے۔ مچھلی کا آپ نے شکار کیا، مچھلی کو آپ نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال ذریعے سے بہتر، جو آپ کے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے آپ کے لیے بہتر ہو، ایسا مال عطا فرمائے۔ اور جب مال ملے تو نیت کر لیجئے کہ اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کروں گا، اپنی جائز ضروریات کے اندر بھی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ مال آپ کی دنیاوی آسائشوں اور ضروریات کو پورے کرنے کا باعث تو ضرور ہوگا، اچھی نیت کے ساتھ اچھے مقام پر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اخروی فوائد کا بھی باعث ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ محمد اشرف اطاری، اٹلی سے، بریشیا سے۔ میں خواب دیکھا کہ ایک کمرہ، اس کے درمیان میں پانی ہوا ہے اور پانی کے چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہے، اور ساتھ میری چار پائی ہے۔ چار پائی کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں، میرے سر کی طرف اور میرے پاؤں کی طرف دو آدمی کھڑے ہیں، وہ مجھے کہتے کچھ نہیں ہے۔ رانی اس خواب کی تبدیل بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اٹلی سے آپ نے کال کی تھی اور اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف بھائی آپ نے جو خواب بیان کیا وہ اس میں کچھ ربط معلوم نہیں ہوتا، اور جس خواب کا ربط معلوم نہ ہو تو اس کی تعبیر بھی بیان نہیں کی جا سکتی، تو اس میں کوئی ایسا نقصان کا بھی پہلو نہیں ہے، گھبرانے کی بھی حاجت نہیں ہے، البتہ آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اٹلی میں آپ رہتے ہیں، الحمدللہ وہاں پر بھی
دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے، اسلام بھائی وہاں پر بھی موجود ہیں. امید ہے کہ آپ اسلام بھائیوں سے رابطے میں رہتے ہوں گے. رابطے میں رہیے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عبد الحسین یو کے سے بات کر رہا ہوں جی. خواب میں نے دیکھا ہے کہ گرین کلر کا سانپ میں نے دیکھا ہے، اور وہ میری انگلی کو چھوڑ نہیں رہا. میری انگلی کو اس نے پکڑ لیا ہے، تو بڑی مشکل سے میں نے اس کو چھڑا دیا. تو بس اتنا خواب ہے. انگلینڈ سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی اور سبز رنگ کے سانپ کو دیکھنا بیان کیا. تو سبز رنگ کا سانپ جو ہے وہ دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے. آپ نے جو تفصیلات اپنی بیان کی تھی تو اس میں آپ نے بیان کیا تھا کہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور کچھ عملیات وغیرہ کرنے کا بھی شوق ہے. آپ کو عرض ہے، مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی سنی عالم سے رہنمائی ضرور حاصل کر لیجئے کہ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کتابیں ہی درست مواد پر نہ ہوں، کیونکہ کتاب ہے، لکھنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں. گمراہ لوگ بھی کتابیں لکھتے ہیں، جہلا بھی کتابیں لکھتے ہیں، بلکہ آج کل تو عجیب و غریب قسم کا انداز ہے کہ جس کا شرعی مسائل پر کچھ لکھنا جائز نہیں، وہ بھی بطور مفسر بطور محدث بہت کچھ تحریر کر دیتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کی ظاہری قد و قامت کو دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کو فالو بھی کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی کتاب پڑھیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ مصنف کون ہے اور وہ واقعی درست مصنف ہے، یعنی اچھا لکھنے والا ہے، تو پڑھیے. اگر کسی نئے مصنف کو پڑھنے جائیں تو ایک عام آدمی کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کی تصحیح کے بارے میں معلومات حاصل کر لے. کسی بھی سنی عالم سے رابطہ کر لے، مواد دے کے بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور رہنمائی مل جائے گی کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں کیا یہ درست ہے یا نہیں. اور بالخصوص جو مذہبی عنوانات پر لکھی گئی کتابیں ہوتی ہیں. باقی اگر دنیاوی ٹاپک پہ لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس فن کا ماہر اگر ہوگا تو اس پہ لکھ رہا ہوگا. لیکن بالخصوص جس کے اندر قرآن کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہو، احادیث مبارکہ کو کوٹ کیا گیا ہو، کچھ علماء کرام کے اقوال پر گفتگو کی گئی ہو، شرعی احکام بیان کیے گئے ہوں. اسی طرح عملیات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ہر عمل درست ہو یہ ضروری نہیں. بازار کے اندر کتابیں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گی اور بڑے بڑے دعوے بھی ان کتابوں پر لکھے ہوئے مل جائیں گے کہ فلاں عمل تو فلاں عمل. لیکن یاد رکھیے کہ عملیات میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. جی ہاں، علماء کرام نے اپنے فتاویٰ کے اندر، کتب کے اندر بیان کیا ہے کہ بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پڑھے جانے والے جملے کفریہ مفاہیم پر بھی مشتمل ہوتے ہیں. اور ایک جاہل آدمی، ایک غیر عالم جس کو اتنی معلومات نہیں، بعض اوقات ان عملیات کے اندر پڑھ کے گناہگار ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے. تو مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس طرح کے عملیات کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ درست ہی کر رہے ہوں، لیکن ایک مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اگر پہلے سے اصلاح لے چکے ہیں تو فبیہا، درست، لیکن اگر نہیں لی تو آپ ضرور غور کر لیجئے. اور آپ کا خواب دیکھیے، دشمن کی علامت بیان کیا جانا فقط یہ نہیں کہ آپ کے مال کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، آپ کی جان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، ضروری نہیں. اس سے کہیں بڑا دشمن شیطان بھی موجود ہے. اسی طرح سے کتاب بھی دشمن ہو سکتی ہے، اگرچہ کتاب کو بہترین دوست قرار دیا گیا ہے، لیکن کتاب بدترین دشمن بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کہ گمراہ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کے پڑھنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے. کسی ایسے شخص کی کہ جو اسلامی نظریات سے ہی ٹکراتا ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے معاذ اللہ اپنا ایمان بھی کھو سکتا ہے اس کتاب کا قاری، پڑھنے والا. تو کتاب پڑھیں، عملیات کریں، بیان سنیں، کسی سے بھی کچھ حاصل کریں. اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے. جس طرح کے دنیا کے معاملے کے اندر ہم غور کرتے ہیں، اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے،
کچھ آپ کو اسپیشل کرنا ہے تو آپ کتنی معلومات حاصل کرتے ہیں. ایک بنیادی سی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ معلومات حاصل کریں گے, اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے, اس فن کے ماہرین سے مشاورت کریں گے. جس کالج میں, یونیورسٹی میں آپ داخلہ لینا چاہ رہے ہیں, اس داخلے سے پہلے آپ اس کے بارے میں کتنی جانچ پڑتال کریں گے, اس کے سابقہ 8-10 سالہ کیریئر پر آپ غور کریں گے. وہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ یہاں کا پڑھنے والا جب پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے, کہ جاب ملتی ہے یا نہیں, اس ڈگری کی کیا اہمیت ہے, کیا ویلیو ہے, کہیں پر ایکسیپٹیبل ہوگی بھی یا نہیں. یہ سارے معاملات کرنے کے بعد ہم جا کر کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں. تو جب دنیا کے معاملے کے اندر اتنی جانچ پڑتال ہم کرتے ہیں, اتنی عقل اور شعور رکھتے ہیں, تو دین کے معاملے میں یہ ذہن کیسا کہ پڑھ لو یار قرآن کی تو بات کی ہے, پڑھ لو یار حدیثی کی تو بات کی ہے, لیکن وہی قرآن کہتا ہے کہ اسی کو پڑھنے والے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اسی سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی سے ہدایت بھی پاتے ہیں, جبکہ قرآن سراپا ہدایت ہے. لیکن کون سے پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں, غلطی پر جا نکلتے ہیں, جو درست ذریعے سے اس کو نہیں سمجھتے, درست طور پر اس کو نہیں سمجھتے, وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ورنہ قرآن تو سر چشمہ ہدایت ہے, یہ تو ہے ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہی میں بتا دیا گیا ھدی للمتقین, ہدایت ہے. اور مقامات پر بھی قرآن کا ہدایت والا ہونا بکثرت بیان کیا گیا ہے. اسلام کا ماخذ ہے, تمام دلائل جو ہے وہ یہیں سے لیے جاتے ہیں. لیکن گمراہ شخص سے اگر سمجھنے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. وہ اپنے نفس سے تفسیر کرے گا, تفسیر بھی رائے کرے گا, غلط جوڑ توڑ کے جو ہے نا اس کی تفاسیر کو بیان کرے گا, اور ایک غیر عالم شخص, ایک جاہل شخص, ایک عامی شخص اس کو پڑھے گا تو وہ اس کے ظاہر پر فریفتہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے جملوں کی بناوٹ آپ کو متاثر کرتی ہو, اس کے نام کے ساتھ لکھے گئے بڑے بڑے القابات آپ کو اٹریکٹ کرتے ہوں, اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. تو یہ سب باتیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ہیں. اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور جانچ پڑتال کیجیے. اور ہمارے لیے بہترین ذریعہ علماء اہل سنت سے رہنمائی حاصل کرنا ہے, عاشقان رسول سے رہنمائی حاصل کرنا ہے. وہ لوگ کہ جو دین کے اندر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, عاشقان رسول ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو عام کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی صحبت اور ان سے رہنمائی لے کر آپ پڑھیے. پھر ہر کتاب آپ کے لیے بہترین دوست ہے, پھر ہر عمل آپ کے لیے بہترین عمل ہے. ورنہ یہی کتاب بدترین دوست اور کوئی عمل آپ کے لیے بدترین عمل بھی ثابت ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے اور بد دینی سے محفوظ فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بالحکیم سعودی عرب سے میں نے خواب میں گھر کو پریشان دیکھا ہے, اپنے گھر والوں کو پریشانی میں دیکھا ہے, تو اس میں کیا ہوگا؟ گل حسن بھائی عرب شریف سے کال کی, اپنے گھر والوں کو آپ نے پریشان دیکھا, پریشان پایا. تو یہ عمومی حالات کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں. البتہ اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے. آپ کی جو آپ نے تفصیلات بیان کی تھی اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے غالباً پاکستان میں ہیں اور آپ بیرون ملک ہیں. تو بیرون ملک رہنے والے کو بعض اوقات گھر والوں کے معاملات میں بڑی تشویش کا سامنا ہوتا ہے. تو اگر حقیقت میں بھی ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی, خیر اور بھلائی کی دعا کیجیے. ظاہری اسباب کو بھی اختیار کیجیے, البتہ اس خواب کی وجہ سے گھبرائیے نہیں, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگر کچھ معاملہ پیچیدہ ہو, کچھ اس طرح کے معاملات آپ کو درپیش ہوں تو راہ خدا عز و جل میں کچھ صدقہ اور خیرات کیجیے, انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. سر میرا نام علی رضا, میں سعودی سے بات کر رہا ہوں. تو مجھے امیر اہل سنت جو ہے نا مولانا ابو البلال محمد علی ستار قاضی صاحب جو ہے نا وہ خواب میں ملے ہیں, اور وہ جو ہے نا مجھے گلے ملے ہیں. اس طرح کسی کو گلے ملتے ہیں نا, اس طرح مجھے وہ گلے ملے ہیں,
اور میرے جو ہے نا کندھے پہ جو ہے نا ایک پھنسی ہوتی ہے اس طرح نکلی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو میں نے بتایا یہ پھنسی، تو اس طرح جو ہے نا مجھے وہ اوپر اونچی جگہ پر لے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پر انہوں نے مجھے رخصت کیا وہ ایک چھت جیسے ہوتی ہے نا ویسے چھت ہے ایک، اور جب میں ان سے بچھڑا ہوں، جدا ہوا ہوں، انہوں نے مجھ سے اپنے آپ کو جدا کیا تو میں چھت پہ اترا ہوں، چھت سے پھر میں نیچے اتر گیا ہوں۔ کیا مجھے اس کی کچھ تعبیر بتائیں؟ عرب شریف سے اسلام بھائی کی کال تھی۔ واہ کیا خوش قسمت ہیں آپ کہ خواب میں آپ نے امیر اہل سنت کی زیارت کی، سبحان اللہ، گلے سے بھی لگایا، اونچی جگہ پر لے گئے، تو خواب آپ کا مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے ولی کامل کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مزید برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کے فرامین پر عمل بھی کیجئے۔ امیر اہل سنت کو مدنی قافلوں سے، مدنی انعامات سے بہت زیادہ پیار ہے۔ دعوت اسلامی جو کہ آپ کی بنائی ہوئی تحریک ہے، اس مدنی تحریک سے وابستہ ہو جائیے۔ اگر آپ اب تک اجتماع کے اندر شریک نہیں ہوئے تو آپ کو میں دعوت پیش کرتا ہوں، معلومات کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی آپ کو جو ماحول سے وابستہ ہوگا مل جائے گا، اس سے معلومات حاصل کیجئے۔ ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے، جگہ کا ایڈریس پوچھئے، وہاں پر آپ اجتماع کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں بھلائیاں ملیں گی۔ جس طرح امیر اہل سنت نے خواب میں تشریف لا کے آپ پہ کرم فرمایا، انشاءاللہ عز و جل ان کے فرامین پر عمل کرنے سے آپ کو مزید برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عرفان انڈیا سے۔ میں خواب میں دیکھا کہ میری عورت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور میں بچے کو کھلا رہا ہوں، بعد میں فجر کی اذان ہوتی ہے اور آنکھ کھل جاتی میری۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ دوسرے خواب میں میری عورت میرے سامنے ہے اور میرے کو بچہ دے کے واپس چلی جاتی ہے کہ میں میرے گھر کے جا رہی ہوں۔ عرفان بھائی ہند سے آپ نے کال کی اور اپنا خواب بیان کیا، تو آپ کا خواب جو ہے وہ عمومی حالات سے متعلق ہے۔ گھر کے اندر اس طرح کا معاملہ ظاہر ہے کہ روز ہی رہتا ہے، بچے کو بندہ دیکھتا ہے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، تو اس طرح کے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتے۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ علم۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ، میں مدینے سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میری بیگم کو خواب آیا تھا کہ اس کا بھائی فوت ہوا، تو وہ اب خواب میں آیا کہ اب بولتا ہے کہ بہن یہ میں آپ کو اپنا بیٹا دے رہا ہوں، آپ اس کو پالیں گی، اتنا سا خواب بیان۔ غلام مصطفیٰ بھائی مدینہ شریف سے آپ نے کال کی اور خواب بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر، آپ کے گھر والوں پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ البتہ آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اضغاث و احلام سے ہے۔ عمومی طور پر اس طرح کے خیالات اور سوچیں ذہن میں رہتی ہیں تو وہ بعض اوقات خواب کی شکل میں بھی نظر آ جاتی ہیں، اس میں گھبرانے کی یا کچھ فکر مند ہونے کی حاجت نہیں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ میں مراٹھین سے بات کر رہا ہوں، میرا نام سیف اللہ ہے۔ میں نے خواب دیکھا جب رات میں جب میں یہ آیات پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق پیر جام میں چوپ کرتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، کبوتر کا جیسا ہاتھ مار کے اوپر اٹھ جاتا ہوں، اور ایک آدھا زمین نیچے ہے اور آدھا اوپر ہے۔ آدھا اوپر زمین میں ایک کنواں ہے اور نیچے زمین سے آدمی لوگ آتا ہے، اوپر کنواں میں آدمی لوگ جاتا ہے، پورا انسان ہے، انسان جاتا ہے، لیکن جو نیچے زمین میں نکل جاتا ہے وہ پورا حیوان ہے۔ آئیے خواب کا تعبیر بتاؤ بھیا۔ امارات سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی اور اپنا خواب بیان کیا۔ خواب کا جو آخری حصہ ہے وہ تو بے ربط ہے، البتہ سورہ فلق کی جو تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا خواب کی حالت میں، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ حاسدوں کے حسد سے حفاظت، شریروں کے شر سے حفاظت، اسی طرح جادو اور آسیب وغیرہ سے چھٹکارے کی علامت ہے۔ اچھا خواب ہے،
اللہ تعالیٰ کی حمد کیجیے، شکر ادا کیجیے. لیکن ایک بات عرض کروں گا، آپ نے جو تلاوت کی تو اس کے اندر میں نے کافی غلطیاں محسوس کی. تلاوت کرنے میں جو تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو ان کا لحاظ نہیں پایا گیا. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ درست طور پر قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے. آپ کی عمر جو ہے وہ یقیناً اب لڑک پن سے آگے ہو چکی، آواز سے جو اندازہ لگایا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس عمر کے اندر میں کہاں پڑھنے جاؤں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدرسہ لگایا جاتا ہے جس میں تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. تو جو ایک جھجک اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے پڑھوں، تو وہ وہاں پر محسوس نہیں ہوتا. تو امارات کے اندر بھی متعدد مقامات پر اسلامی بھائی ترکیب بناتے ہیں، مدرسے وغیرہ لگتے ہیں. تو آپ کہیں پر بھی رابطہ کر لیجئے اور معلومات حاصل کیجئے کہ مدرسہ مجھے کہاں مل سکتا ہے. آپ کسی بھی اسٹیٹ میں رہتے ہوں، انشاءاللہ عز و جل معلومات کرنے پر آپ کو ضرور رابطہ حاصل ہو جائے گا. اور اپنی قرات کو درست کر لیجئے. یاد رکھیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی، کہ قرآن کا تجوید کے مطابق درست طور پر پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے. دیر از نو کمپرومائز، مفر ہی نہیں ہے. درست طور پہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یاد رکھیے کہ آپ کی بہت ساری عبادات خطرے میں ہیں. سب سے بڑی عبادت، اولین عبادت، اہم ترین فرض نماز آپ کے خطرے میں ہے. کیونکہ اگر قرات کے اندر ایسی غلطی ہو گئی، معنی فاسد ہو گیا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. آپ خواہ کتنی ہی تگ و دو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کام کاج چھوڑتے ہیں، لیکن قرات ہی درست نہیں. فرائض نماز میں سے ہے، وہی درست نہیں تو نماز کیسے ہوگی. تو یاد رکھیے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ پر لازم اور لازم ہے کہ آپ درست طور پر قرآن مجید پڑھنا سیکھیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو دعوت پیش کرتا ہے. آپ کے لیے آسانیاں ہیں. اگر یہ میسر نہ بھی ہوں تب بھی ایز اے مسلم آپ کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ آپ درست طور پر قرآن پڑھنا سیکھیں. تو نیت کر لیجئے. ہمارے وہ اسلامی جنہوں نے کال کی تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ درست طور پر قرآن پڑھنا سیکھیں گے. اور اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے اور بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن پڑھنا درست نہیں سیکھا تو کمر بستہ ہو جائیے، ہمت کیجئے. آپ کہیں بھی رہتے ہیں معلومات حاصل کیجئے، اور کیسی ہی مصروفیات کیوں نہ ہوں آپ کے لیے قرآن درست پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. ہمت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بھی ضرور شامل حال ہو جائے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اسلم سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حضور پاک کے روزے پہ گیا ہوں اور گنبد خضرا کا ریپیئرنگ ہو رہی ہے، اس میں ٹیلیں لگ رہی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا ان میں ہاتھ لگ جائے یا کسی بھی طریقے سے میرا اس میں حصہ ڈالا جا سکے. نہ تو میرا اس میں ہاتھ لگتا ہے اور نہ میں کوئی اس میں مدد کر سکتا ہوں. بعد میں بولتا ہوں یار یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے. مہربانی اس کا تعبیر بتا دیں. اسلم بھائی عرب شریف سے آپ نے کال کی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. جس خواہش کا آپ نے خواب میں اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا وہ بھی یقیناً بہت اچھی ہے، لیکن اس خواہش پر آپ عمل نہ کر سکے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال میں کہیں کوتاہی ہے. مزید کوشش کیجئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود پاک کی کثرت کیجئے.
بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے گئے فرائض اور واجبات کی پابندی کیجیے، اپنے اعمال کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لے لیجیے کہ کہیں فرائض و واجبات اور دیگر معاملات کے اندر، حقوق کے اندر کمی تو نہیں۔ اگر کمی پاتے ہیں تو ان کو بجا لائیے، انشاءاللہ عز و جل سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید قربت اور آپ کی رحمتوں میں سے حصہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جناب، نام میرا محمد خالد ہے۔ جناب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں سعودی میں رہتا ہوں، ادھر میں سویا خواب دیکھا کہ جہاز اڑ رہا ہے، پھر گر رہا ہے، پھر اڑ رہا ہے، ایسا کر کے میں خواب دیکھا، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ خالد بھی آپ کے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ جہاز اڑتے تو بہت ہیں، کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں، اور اس طرح کے خواب بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں، تو اس میں نہ کچھ گھبرانے کی حاجت ہے اور نہ ہی کوئی انشاءاللہ نقصان کا کوئی ایسا پہلو ہے۔ البتہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اضغاث و احلام میں سے ہے آپ کا خواب۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں، لیاقت علی نام ہے میرا۔ خواب کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ میں عموماً ہر کچھ وقت کے بعد دیکھتا ہوں بارش میں نہا رہا ہوتا ہوں، اس کا یہ پوچھنا تھا، کئی دنوں سے وقت سے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، برکت والے شہروں میں رہتے ہیں، عرب شریف میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے، انشاءاللہ عز و جل خیر و منفعت ملے گی۔ بارش میں نہانا بغیر کسی نقصان کے، ایسی بارش نہ ہو کہ جو نقصان دے رہی ہو، یعنی اتنی موسلا دھار کے جس سے نقصان محسوس ہو رہا ہو، تو ایسی بارش میں نہانا جو ہے وہ خیر اور بھلائی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجیے اور اس کی رحمتوں کا مزید سوال کیجیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میں جدہ سے ندیم بات کر رہا ہوں۔ میری گھر والی نے خواب دیکھا، کسی اونچی دیوار پر 5 کبوتر ہیں، 3 نر اور 2 مادہ۔ میں ان کبوتروں کو بہت پیار سے دیکھتی ہوں، یہ مکہ شریف کے کبوتر ہیں۔ اتنے میں ایک کبوتر اڑ کر میرے پاس آتا ہے، جسے میں پکڑ کر پیار سے پروں پر ہاتھ پھیرتی ہوں، اس کا سر چومتی ہوں، جسے خواب میں بلبل کہتی ہوں۔ وہ اڑتا ہوا آ کے میرے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے اور میرے گھر والی اسے کلمہ طیبہ پڑھاتی ہے، تو وہ پرندہ پیچھے پیچھے صاف آواز میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ یہ خواب بھی ندیم بھائی نے عرب شریف سے ہمیں ریکارڈ کروایا تھا، اپنے بچوں کی امی کا یہ خواب بیان کیا، تو خواب اچھا ہے، انشاءاللہ عز و جل دنیاوی منفعت اور خیر نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے اور نعمت کے شکر کا ذہن بنائیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہاں جی، محمد امجد بول رہا ہوں مسکت سے۔ میری وائف کو نا خواب آتے ہیں جیسے پانی سے ہم کو بچا رہی ہے، بچوں کو بچا رہی ہے، سمندر کا پانی ہے، کبھی سیلاب کا کبھی سمندر کا، ایسے مصائب و آلام کے آنے کی طرف اشارہ ہے، لیکن گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کیجیے کہ صدقہ بلا اور بندے کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کیجیے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس ویب سائٹ پر آپ کو روحانی علاج اور تعویذات وغیرہ کے حوالے سے ہماری سروس مل جائے گی۔ اس سروس کے ذریعے آپ وظائف اور تعویذات بھی حاصل کر لیجئے، مصائب، آلام، پریشانیوں سے حفاظت کے لیے۔ اگر تعویذات ملتے ہیں تو اپنے لیے، گھر والوں کے لیے حاصل کر لیجئے، وظائف ہوں تو وہ بھی آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ یاد رکھیے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی برا خواب دیکھے جس کی تعبیر برائی سے کی جا رہی ہو، تو اس وقت جہاں دیگر اعمال کرنے کا بتایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سے عرض کی گئی، دیگر اسلام بھائیوں سے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ آپ وظائف اختیار کریں، صدقہ کریں، یوں کریں، دعا کریں وغیرہ وغیرہ، وہیں ایک اور بہت بنیادی بات
جو یوں سمجھے کہ اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے، مسلمان کا ذہن کیسا ہونا چاہیے برے خواب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے اور اپنا ذہن بنائے کہ اللہ کی رحمت سے یہ خواب مجھے نقصان نہیں دے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی اپنا ذہن بنائے مسلمان کہ برا خواب دیکھا تو اب اس سے بندے نے پناہ مانگ لی اور جو تعبیر کے ضمن میں بیان کیا گیا اس پر بھی عمل کر لیا، تو اب اپنا یہ پختہ ذہن بنا لے کہ مجھے اس خواب سے نقصان نہیں پہنچے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ برا خواب اس بندے کے حق میں برائی کے طور پر ظاہر نہیں ہوگا. تو یہ پورا ہمارا اعتقاد ہوگا، جتنا پختہ ایمان ہوگا انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ ہم مصائب و آلام اور نقصانات سے محفوظ رہ سکیں گے. یہ عمومی بات ہے، آپ میں سے کوئی بھی دیکھے، بھلے خواب کی تعبیر آپ کو بیان نہ بھی کی جائے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ خواب جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، کوئی نقصان کا پہلو آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں نقصان سے حفاظت کے لیے دعا کیجئے، نماز کے بعد دعا کیجئے، کچھ صدقہ اور خیرات کیجئے، اور یہ اعتقاد اپنے دل میں جمائے رکھیے، تو انشاءاللہ عز و جل برے خواب کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام حافظ احسان اللہ ہے جی، میں سعودی عرب جدہ سے بول رہا ہوں. مجھے رات میں اصل میں خواب آیا کہ عید کا دن ہے یا عید کے دن گزر گیا، تو کافی رشتہ دار دوست احباب اکٹھے ہیں، میں بھی ہوں، میری بیوی بھی ہے، لیکن میں بھی دور ہوں، میری بیوی بھی میرے سے دور ہے، لیکن ساتھ میں نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ میں بیگم کو بولتا ہوں چلو چلیں، تو لوگ بولتے ہیں نہیں تمہارا اب کام ختم ہو گیا، یعنی کہ تمہارا خلا ہو گیا، تم نہیں اب جا سکتے اس کے ساتھ. تو ایسے بولتے ہیں جیسے یعنی کہ میں نے اس کو فارغ کر دیا ہے. اگر میں نام تو نہیں لینا چاہتا طلاق کا، یعنی کہ تو اللہ پاک میرے کو معاف کرے، یہ لفظ تو چلو میں اپنی خواب کی تعبیر کے لیے میں یوز کر رہا ہوں کہ ایسے بول رہے ہیں کہ میں نے بولا میں نے تو ابھی اپنی زبان سے ایسا لفظ ہی نہیں کوئی بھی نکالا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں تو رہ نہیں سکتا اپنی بیگم کے بغیر، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ میں اپنی بیگم کو چھوڑ دوں. تو وہ بولتے نہیں یہ تم نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ تمہاری بیگم تمہیں چھوڑ سکتی، لیکن ابھی تم علیحدہ علیحدہ ہو. تو میں نے بیگم کو پوچھتا، میں نے بولا کیا بات ہے آپ میرے سے علیحدہ ہو سکتی ہو؟ انہوں نے بولا بس جو ہوگا سو ہو گیا، ابھی نہیں کچھ بھی ہو سکتا. اس کا بہت ٹینشن ہے. کل رات کو یہ میرے کو خواب آیا، تو برائے مہربانی اس کا میرے کو جون سے نہ جواب چاہیے. جھگڑا نہ کیا کریں، گھر میں ماحول اچھا رکھیں، اس طرح کے خواب نظر نہیں آئیں گے. آپ نے جو خواب بیان کیا اس کا تعلق جو ہے وہ مسئلہ شرعیہ کے ساتھ ہے. گھبرانے کی حاجت نہیں، ٹینشن کی بھی حاجت نہیں. اور یاد رکھیے کہ بہت محتاط گفتگو کی، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملے میں بعض اوقات اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ بس لفظ بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو خلع ہے، طلاق ہے، تو جب تک شوہر طلاق دے نہیں اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی. تو اگر حقیقت میں آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کیا تو پھر گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. خواب ہے، آ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں آپ کے ساتھ درپیش ہو، لیکن عمومی طور پر گھر میں بعض اوقات اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور بندے کے ذہن کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، جدائی، دوری، طلاق، خلا وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر خواب کی صورت میں بھی دکھائی دیتی ہے. تو مسئلہ شرعیہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کا حکم ہے. خواب کے اندر اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز کوئی بھی شخص دیکھے، جیسے انہوں نے طلاق کے بارے میں دیکھا، کوئی نماز کے بارے میں دیکھے، حج کے بارے میں دیکھے، کوئی آ کر مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یوں کرو، تو یاد رکھیے کہ خواب کے اندر جو بھی آپ نے دیکھا وہ درست ہے یا غلط ہے. تو اصل اعتبار جو ہے وہ جاگتے ہوئے جو مسئلہ جیسا ہے ویسے ہی عمل کرنے کا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بزرگ نے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ خلاف شرع ہے، تو آپ پر نہ اس پر عمل کرنا جائز ہوگا اور نہ ہی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا. تو مسئلہ شرعیہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. البتہ جو آپ نے خواب بیان کیا تو اس میں آپ کو گھبرانے کی حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سلامت رکھے. ہم دعا کرتے ہیں ہر مسلمان کے گھر کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے.
ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی امن اور سکھ چین کی ہمیں دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو آج کے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ نمبر نوٹ کر لیجئے کال کرنے کے لیے 0092213494226 0092213494226 پر آپ کال کر کے اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح feedback@madanichannel.tv پر آپ اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں وہ آپ ہمیں عطا فرما سکتے ہیں۔ ہماری میل سروس بھی ہے، خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اگر سلسلے میں بعض اوقات کسی وجہ سے آپ کی کال ہو سکتا ہے شامل نہ کی گئی ہو، آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کو کال ریکارڈ کروانے کی اجازت نہیں ہے اور میل کے ذریعے چاہیں تو اپنا خواب بیان کر سکتی ہیں۔ ہمارا ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے، خواب کی تعبیر @dawat-islami.net۔ اس میل ایڈریس پر آپ چاہیں تو اپنا خواب میل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا جواب موصول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کے غلام